پہنچ چکی ہے کہ جس میں انسانوں کا جو تعلق ہے وہ اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، مشینوں کے ساتھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور وہ سارے کام جو انسان ایک دوسرے کی مدد سے کرتے تھے اب ان کے اندر انسانوں کے جو تعلقات ہیں وہ انسانوں سے ہٹ کے مشینوں کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس کو مشین ایج اور اسکرین ایج کے نام سے پکارا جانے لگا ہے۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسان کے لیے بہت ساری نئی راہیں کھول دی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو انسانوں کا ویلیو سسٹم ہے، اقداری نظام، وہ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ انسانوں کے اپنے تعلقات تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوستیاں، رشتہ داریاں، اور اسی طرح سے انسانوں کی ذاتی عادات ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج کا جو نوجوان ہے جو اسلامی جمعیت طلبہ کا مخاطب ہے، اس کا ایوریج اسکرین ٹائم جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے ہے، یعنی 6 سے 8 گھنٹے وہ اب صرف اپنے موبائل کے ساتھ، اپنی ڈیوائس کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ آج سے 10 سال پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ 24 گھنٹے کا ٹائم، اور وہ سارا کا سارا ٹائم جو تھا وہ یا آپ کا پرسنل ٹائم تھا یا آپ انسانوں کے ساتھ تعلقات، انسانوں کے ساتھ گپ شپ، ان کے ساتھ سوشلائزیشن کے ذریعے گزارتے تھے۔ تو اس ٹیکنالوجی سے جو ایک بڑا چینج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ انسانی تعلقات جو ہیں اب ان کے لیے یا تو وقت کم بچ رہا ہے انسانوں کے پاس، یا وہ تعلقات ریپلیس ہو رہے ہیں۔ اب گوگل یا امیزون کی ڈیوائس الیکسا یا اس طرح کی دیگر ٹیکنالوجیز ہیں جو انسان کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ اب انسانوں نے اپنے سیکرٹریز اور اپنے اسسٹنٹ ریپلیس کر دیے ہیں ان ڈیوائسز کے ساتھ۔ وہ ان ڈیوائسز کے تھرو اپنے بہت سارے کام کر رہے ہیں، ان ڈیوائسز سے بہت ساری رہنمائی لے رہے ہیں، اور اس طرح کی رہنمائی کی جو انسان اپنی ذاتی زندگی کے لیے لیتا تھا، انسانوں سے، بڑوں سے مشورہ کرتا تھا، اساتذہ سے مشورہ کرتا تھا، کسی کو ناظم یا مربی سمجھتا تھا اور اس کے پاس وہ جاتا تھا اور بیٹھتا تھا اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا تھا، اب وہ رہنمائی یہ ڈیوائسز انسانوں کو پرووائڈ کرنے لگ گئی۔ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اور جب ہم لوگ جمعیت میں تھے، اور بہت زیادہ ٹائم اس کو ابھی نہیں ہوا، 3-4 سال پہلے جو جمعیت کی شورا کے سامنے پلاننگ تھی، وہ ساری پلاننگ ایک رپورٹ جنریشن زی کو سامنے رکھ کے جمعیت کی شورا کر رہی تھی، یعنی وہ لوگ جو 1994 کے بعد پیدا ہوئے اور جن کا ٹائم 2010 تک کا تھا، یعنی 1994 سے 2010 تک کے دوران جو لوگ پیدا ہوئے، ان کی کچھ خصوصیات تھیں جو ایک رپورٹ کے تھرو سامنے آئیں اور ان کو سامنے بیٹھ کے شورا بیٹھ کے پلان کرتی تھی۔ لیکن آج کی جو جمعیت ہے اس کو اب فیوچر میں جس جنریشن سے واسطہ پڑنے جا رہا ہے وہ جنریشن الفا ہے، جو 2010 کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، اور اب 2023 میں یہ تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں جنریشن الفا کو، اور اگلے آنے والے سالوں میں جو جمعیت کی بالکل ایسی ڈومین ہوگی کہ جس کو جمعیت نے ایڈریس کرنا ہے وہ جنریشن الفا ہوگی۔ اور یہ نام اس جنریشن کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ان ڈیوائسز کے ساتھ، ان مشینز کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، سکرینز کے ساتھ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ سوشلی ڈسکنیکٹڈ ہے، ڈیجیٹلی کنیکٹڈ جنریشن ہے کہ جس کو جمعیت نے دیکھنا ہے کہ کیسے ایڈریس کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ جو انسانی برتری ہے وہ اب چیلنج ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی ایک بڑا سوال اس وقت دنیا کے سامنے یہی ہے کہ یہ جو روبوٹس ہیں یا کمپیوٹرز ہیں یا مشینز ہیں، یہ آرٹیفیشل لرننگ کے تھرو اتنی زیادہ ذہین شاید ہو جائیں یا اتنی زیادہ پاورفل ہو جائیں کہ آنے والے سالوں میں یہ انسانوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اب ان 2-3 باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے اور اسلامی تحریکوں یا اسلامی تنظیموں سے وابستہ لوگوں کے لیے امید کا پیغام بھی ہے اور کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ تو اس سارے بدلتے ہوئے منظرنامے کے اندر جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسان کی طاقت شاید کم ہو جائے گی اور انسان کی ذہانت شاید کم ہو جائے گی مشینوں سے، جس کو چیلنج کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، 2 آیات ایسی ہیں قرآن کی کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کی برتری تو بہرحال رہے گی۔ مشین یا کمپیوٹرز جتنے بھی جدید ہو جائیں، جتنے بھی پاورفل ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور وہ آیت جو ہم سب پڑھتے ہیں کہ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔
تو اس مثال کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے کوئی ایسی مخلوق ہے کہ جن کی کوڈنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، وہ اس کوڈنگ سے باہر نہیں جا سکتے، وہ جو ان کا سافٹ ویئر بنا ہوا ہے جو اللہ نے ترتیب دی ہے وہ اس سافٹ ویئر سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن پھر آدم نے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے اور اس دنیا کے اندر میں اس کو بھیجنے جا رہا ہوں. اور پھر دوسری آیت جو ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. اس دنیا کے اندر جتنی بھی کریشنز سامنے آ چکی ہیں یہ آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گی، ان کو ہم روبوٹ کا نام دے دیں، ان کو ہم کسی مشین کا نام دے دیں، وہ انسان سے برتر نہیں ہو سکتی. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. دنیا ابھی اس چیز کو نہیں مان رہی، لیکن قرآن ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کے پاس انفارمیشن سب سے زیادہ رہے گی، اور اس کی یہ جو احسن تقویم کی برتری ہے یہ ہمیشہ ان ساری کریشنز پہ رہے گی، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی مخلوقات ہوں. تو یہ آیت ایک امید کا پیغام ہمیں دیتی ہے کہ برتری انسان کی ہی رہے گی، لیکن ہر انسان کی نہیں رہے گی. جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیوچر میں وہ لوگ لیڈ کریں گے جو کریٹیو ہوں گے، جو انوویٹیو ہوں گے، جو کچھ نیا سوچنے اور کرنے کی اہلیت رکھیں گے، وہ لیڈ کریں گے. کیونکہ اب جو مخاطب آپ کا ہے اس مخاطب کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن علم نہیں ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں جو مقابلہ ہے وہ کتاب پڑھنے والے میں اور یوٹیوب دیکھنے والے میں ہوگا. تو جو کتاب پڑھ کے علم حاصل کرے گا اس کے علم میں، اس کی شخصیت میں گہرائی بھی زیادہ ہوگی، اس کا تجزیہ بھی زیادہ بہتر ہوگا اور وہ رہنمائی بھی زیادہ بہتر کر سکے گا. جو یوٹیوب دیکھنے والا ہوگا اس کے پاس نالج شاید زیادہ نہ ہو، انفارمیشن بہت زیادہ ہوگی. تو اس لیے اب یہ مقابلہ اسلامی جمعیت طلبہ کو دیکھنا ہے اور اس کو اپنی آرگنائزیشن کو دیکھنا ہے کہ کیسے ان چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے مستقبل میں جو سمارٹ آرگنائزیشن ہے اور سمارٹ پیپل ہیں یہ لیڈ کرنے والے ہوں گے. اور سمارٹ آرگنائزیشن میں پھر ہر چیز ہوگی کہ اگر آج کا نوجوان 6 گھنٹے اسکرین پہ گزارتا ہے اور اس کی ساری کمیونیکیشن تھرو اسکرین ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کی آرگنائزیشن اس سے کتنی ریلیونٹ رہ جائے گی اگر وہ ساری کی ساری وداؤٹ اسکرین ہے. تو جمعیت کو شاید بہت سارے نئے جو چینلز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں. اور اسی اڈاپٹیشن سے یہ یاد آیا مجھے کہ اڈاپٹیشن سب سے زیادہ اہم ہوگا کہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ اڈاپٹیشن کتنی زیادہ ہوتی ہے آرگنائزیشنز کی اور ہیومنز کی. یہ جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی تیزی سے لیڈ کرے گا، اتنا بہتر لیڈ کرے گا. اور جو سٹک رہے گا ٹریڈیشنل چیزوں کے اوپر وہ شاید پیچھے رہ جائے، لگتا یہ ہے. تو اس لیے یہ جو انسانی ذخانت ہے اور انسان کی کریٹیوٹی ہے اور انسان کی برتری ہے یہ تو رہے گی، لیکن اس کو کتنا سمارٹلی آرگنائزیشنز یوز کرتی ہیں یہ سب سے اہم ہونے والا ہے. اس لیے جمعیت کو میرے خیال سے جہاں اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈیجیٹائز کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنی زیادہ ان پلیٹ فارمز کے اوپر آ سکتی ہیں، وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کا لٹریچر جیسے ٹرینڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر مزید کم ہوگا، لیکن یہ کتاب فزیکل کتاب ہے جو ہاتھ میں لے کے پڑھی جاتی ہے. ڈیجیٹل کتاب جو ہے اس کا پڑھنے کا کلچر بڑھے گا کیونکہ آج کل جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے وہ ڈیجیٹل پڑھا جا رہا ہے. تو ایک بڑا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ایسی چیزیں ہیں یا ہمارے لٹریچر کا کتنا ایسا حصہ ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ منتقل ہو چکا ہے. اسی طرح ساری کی ساری کمیونیکیشن اب ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے. وہ دور اب ختم ہو گیا آلموسٹ آرگنائزیشنز کے اندر کہ جہاں سرکولرز جاتے ہیں، دنیا پیپر لیس ہونے جا رہی ہے. تو اس پیپر لیس دنیا کے اندر جہاں ساری کمیونیکیشن ڈیجیٹل ہو جائے گی وہاں اگر انہی ٹریڈیشنل مینز کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو شاید وہ بہت زیادہ افیکٹو نہ ہو. اسی طرح جو رپورٹنگ کا پورا سسٹم ہے وہ تو پوری دنیا میں پاکستان کے چھوٹے چھوٹے اداروں کے اندر سارا ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو میرے خیال سے جمعیت کو اپنے سٹرکچر کے اندر اگر جمعیت ان کو ترتیب دے لے گی یا اس حساب سے ڈیزائن کر لے گی تو زیادہ بہتر کمیونیکیشن ہو سکے گی اور اس کے زیادہ افیکٹو ریزلٹس آ سکیں گے. اپنی گفتگو کا اختتام جواب بھی ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، پامردی مومن پہ بھروسہ،
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہی اس کا خلاصہ بھی ہے کہ ابلیس یا مغرب ہمیشہ مشینوں پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، اور جو اللہ کا پیغام پھیلانے والے لوگ ہیں اللہ کو ان کی پامردی پہ ہی، ان کی صلاحیت پہ ہی بھروسہ ہے، اور اسی سے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس اختتامی فکروں کے ساتھ ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اقبال کے پیغام سے بھی آج کے چیلنجز کو سمجھا جا سکتا ہے، جو کہ ہمیں یہ لگتا ہے اب جمعیت سے فارغ ہونے کے بعد کہ جمعیت کے پورے سسٹم میں اور جمعیت کے نصاب میں خاص طور پہ اس طرح کی انٹیگریشن شاید نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے علامہ اقبال کے پیغام کی۔ اس کو آپ کسی بھی رخ سے لے لیں کہ ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، تو اقبال تو آپ کو اے آئی کا دور ہو یا کوئی بھی دور ہو جائے، مغربی تہذیب اور اس کے چیلنج کو مولانا مودودی کے لٹریچر کے بعد میرے خیال سے بر صغیر میں اگر کسی کے لٹریچر سے سمجھا جا سکتا ہے تو وہ علامہ اقبال کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی جمعیت طلباء کو پھلتا پھولتا رکھے اور ان چیلنجز کا بہتر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ۔ میں اپنے اس پینل ڈسکشن کے دوسرے گیسٹ پروفیسر ڈاکٹر رئیس گل صاحب سے، سابق ناظم اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ خیبر پختونخوا، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اراکین جمعیت سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ایک قول ثابت کے ذریعے سے ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثبات عطا کرتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جو چاہے وہ کرے۔ نہایت ہی محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان معتمد عام ڈاکٹر شاہد رفیق بھائی، محمد عامر بھائی، سابق ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، اور اس اجتماع میں شریک میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کے نام۔ یہ اس سے ایک شعر لیا گیا ہے، اور اس نظم کی ہر شعر میں ایک پوری معنویت ہے۔ تو یہاں پر جو روح ہے یہ استعارہ ہے اس تہذیب کے لیے جو کہ ڈیوائن ویلیوز کی نمائندگی کرتا ہے، خدائی اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور بدن استعارہ ہے اس تہذیب کے لیے جو خدائی ویلیوز یا ڈیوائن ویلیوز سے تصادم میں ہو۔ بالفاظ دیگر آپ اس معرکے کو خیر و شر کا معرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، حق و باطل کا معرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، مثبیت اور منفیت کا معرکہ بھی کہہ سکتے ہیں، تعمیریت اور تخریبیت کا معرکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الفاظ اور عنوانات اس کے کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن مختصراً اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہذیب جو روح کی نمائندگی کرتی ہے، یہ تہذیب دراصل خدائی ہدایات پر مبنی ہے، اور دوسری تہذیب جو بدن کی نمائندگی کرتی ہے وہ ان احکامات، ان اصولوں سے تصادم پر مبنی ایک تہذیب ہے۔ یہ معرکہ خیر و شر اس اسکیم کا حصہ ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ اقبال نے ایک شعر میں اس کی عکاسی کی ہے کہ ستیز اکار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس زمین میں اتارا گیا تو اس کو ڈیوائن ویلیوز دیے گئے، اس کا یہ منصب متعین کیا گیا کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے، اللہ کے قائم مقام ہوں گے، اور ڈیوائن ویل کی نمائندگی کرے گا۔ تو گویا اس وقت وہ اس تہذیب کی نمائندگی کر رہا تھا جس کو ہم روح سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی اتارا گیا،
اور شیطان نے یہ بات، یہ چیلنج دیا اللہ رب العالمین کو کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ میں ہر سیدھے رستے میں تیرے بندوں کے لیے بیٹا رہوں گا، پھر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور تیرے شکر گزار بندے بہت کم ہوں گے۔ لہٰذا یہ معرکہ خیر و شر اس وقت سے برپا ہے۔ پھر اس کی شکل حضرت نوح علیہ السلام اور سرداران قوم نوح کے درمیان ہم دیکھ سکتے ہیں، جو کشمکش تھی، جو جنگ چھڑ گئی تھی، جو ایک معرکہ بپا ہوا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کے درمیان کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو مادیت کی اسیری سے روک رہے تھے، وہ ان کو اس بات سے روک رہے تھے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ ان کو آخرت کے عقیدے پر کنونس کر رہے تھے، اللہ کے وجود اور اس کی یکتائی کا ان کو قائل کر رہے تھے، لیکن ان کی قوم نہیں مان رہی تھی۔ ستاروں کی پرستش وہ کر رہے تھے، چاند کی پرستش کر رہے تھے، سورج کی پرستش کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے آرگومنٹس دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی ہے، کون سی انسانی طاقت ہے جو کسی کو زندگی دے دے، جو کسی کو موت دے دے؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا آرگومنٹ یہ پیش کیا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت رہ گیا، وہ ششدر رہ گیا، وہ حیران اور پریشان اور لاجواب رہ گیا۔ اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جیت گئے دلیل کی دنیا میں۔ اور پھر یہی معرکہ خیر و شر تھا جو قوم عاد اور اس وقت کے پیغمبروں کے درمیان برپا ہوا تھا، اور یہ قوم عاد وہ قوم تھی جن پر قرآن کا تبصرہ ہے، یعنی میٹیریلسٹک ورلڈ کو، مادی دنیا کو انہوں نے اس درجے مسخر کیا تھا کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پائی کا کوئی اور ہم نے شہروں میں پیدا نہیں کیا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی اور ہنرمندی کے اعتبار سے بھی۔ انہوں نے تہذیب مادی کی ترقی کو اپنی پرفیکشن اور اپنے پیک پر پہنچا دیا تھا، لیکن اور ان کا یہ دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہماری ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہے، ہماری ہنرمندی اس درجے کی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی طاقتور ذات نہیں ہے۔ تو قرآن نے جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم اشد منہم قوہ، کیا یہ غور نہیں کرتے کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور پھر موسیٰ اور فرعون میں جو جنگ چھڑ گئی تھی وہ بھی اسی معرکہ خیر و شر کی ایک تعبیر اور تفصیل ہے۔ میں آتا ہوں اور پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور ابو لہب میں جو جنگ چھڑ گئی تھی وہ بھی دراصل یہی خیر و شر کا معرکہ تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے تھے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، آخرت کا ایک دن ہے جس میں ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق وہ اللہ رب العالمین ہے، اور وہی جو سرداران قریش تھے وہ اللہ کے وجود کے قائل تو ضرور تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کئی ایک خدا انہوں نے منسلک کر رکھے تھے۔ پھر آخرت کے حوالے سے ان کا عقیدہ بھی عجیب و غریب سا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ویلیوز کو ان کے ذہن نشین کرنا چاہتے تھے جو کہ روح کی بنیاد پر ابھرنے والے ویلیوز ہے۔ آج کی دنیا کے اندر جو خیر و شر کا معرکہ ہے وہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے درمیان ہے۔ یہ مغربی تہذیب، اس کا پس منظر تھوڑا سا میں بیان کرتا چلوں مختصر الفاظ میں، کہ اس کی پیدائش اور اس کی اٹھان 17ویں صدی یورپ کے اندر ہوئی ہے۔ اور 17ویں صدی یورپ میں مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ روح کی نمائندگی کر رہے تھے تو انہوں نے وہ مذہب کی غلط نمائندگی کر رہے تھے، اور جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے، ایجادات کر رہے تھے، اکتشافات کر رہے تھے، ان لوگوں نے اس مذہبی ٹریڈیشنل سوچ کو چیلنج کر دیا۔
اور اس چیلنج کے نتیجے میں جو مذہب کے علمبردار تھے، خود ساختہ مذہب کے علمبردار، کرسچیانٹی کے علمبردار، پریسٹس، انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ تخلیقی ذہنیت کے لوگ تھے، جو تعمیری ذہنیت کے لوگ تھے، جو انوویٹو تھنکنگ کے لوگ تھے، ان کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کیا، ان کو تعذیب خانوں میں رکھنا شروع کیا، ان پر مختلف قسم کے ان کو تشدد کیے، اور نتیجے کے طور پر تخلیق جیت گئی، سائنس جیت گئی، علم جیت گیا، اور مذہب ہار گیا جو ان کا خود ساختہ مذہب تھا۔ لہٰذا اس وقت سے جو تہذیب ابھر کر سامنے آئی، وہ تہذیب مذہب بیزاری پر مبنی تھی، آخرت بیزاری پر مبنی تھی۔ اللہ کے متعلق اگر کوئی عقیدہ ہے بھی تو وہ خود ساختہ عقیدہ ہے جو ان کی من مانی تشریحات اور تعبیرات پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبی تہذیب میں یہ جو بات کہی گئی نا کہ تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، تو تہذیب اور درندگی بظاہر یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی مغربی تہذیب، اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا، لیکن اس کی جو سفاکیت ہے، اس کی جو بروٹیلٹی ہے، اس کی جو درندگی ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کروں گا کہ آج کی مغربی تہذیب نے جہاں بہت سارے ایجادات کیے، جہاں فزیکل ورلڈ میں کارفرما قوانین کو مسخر کیا، جہاں انسانوں کو ہواؤں میں اڑانا سکھا دیا، سمندروں میں تیرنا سکھا دیا، مواصلات کا یہ حیران کن نظام، یہ مغرب کا مرہون منت ہے۔ آج کتنی بیماریاں ہیں جن بیماریوں کو انویسٹیگیٹ مغرب نے کیا ہے، اور ان کے لیے دوائیاں بھی مغرب ہی نے ایجاد کیے ہیں، دریافت کیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پولیٹیکل آسپیکٹ سے مغرب نے ہمیں کیا دیا، ہمیں حاکمیت جمہور کا تصور دیا کہ میجارٹی اگر کسی بات کو حق کہے تو وہ حق ہے، میجارٹی اگر کسی بات کو سچ کہے تو وہ سچ ہے۔ اور پھر وہ جو اقبال نے بات کہی تھی کہ چہرہ روشن اندرو چنگیز سا تاریک تر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام۔ اور پھر سیاسی آسپیکٹ سے مغرب نے ہمیں سیکولرزم دیا، مغرب نے ہمیں لادینیت دی۔ ہم کل پاکستان اجتماع ارکان میں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب سراج الحق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے 70ویں سالانہ اجتماع برائے ارکان میں محترم امیر جماعت جناب سراج الحق صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے 70ویں اجتماع برائے ارکان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، المدد المدد، یا خدا یا خدا، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ، سدرۃ المنتہا مصطفیٰ مصطفیٰ، سبز ہے سبز ہے ایشیا سبز ہے، گنبد رسول سے ایشیا سبز ہے، چادر بطول سے ایشیا سبز ہے، سید کے کردار سے ایشیا سبز ہے، مودودی افکار سے ایشیا سبز ہے، جمعیت کے جوانوں سے ایشیا سبز ہے، اقاب جو دیکھا سید نے وہ آج تلک تابندہ ہے۔ اس ملک کے کوچے کوچے میں، ہر کالج یونیورسٹی میں، ان چوکوں میں چوراہوں میں سید کی جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے، کوئی آ کر دیکھے زندہ ہے، ٹکرا کر دیکھے زندہ ہے، جس نے دیکھا ہے زندہ ہے، وہ جان گیا ہے زندہ ہے، پتھر پہ لکھا ہے زندہ ہے، پانی پہ روا
वासिफ को लुटा कर जिंदा है, आजाद को लुटा कर जिंदा है, टकरा कर देखो जिंदा है, लोहा कर देखो जिंदा है जमीयत जिंदा है, कुव्वत की कुव्वत जमीयत, कुव्वत का नारा जमीयत, एक बेहतर नारा जमीयत, नारे की रवानी जमीयत, एक चकना सूरज जमीयत, सूरज की किरणें जमीयत, किरणों की माला जमीयत, माला के मोती जमीयत, मोती की लहरें जमीयत, लहरों का तूफान जमीयत, तूफान में रवानी जमीयत, मेरी जान जवानी जमीयत, वासिफ की निशानी जमीयत, मौसम की निशानी जमीयत, अकमल की जवानी जमीयत, मैं मर जाऊं तो जमीयत, मेरा खून तैयार हो जमीयत, मेरे कफन के ऊपर जमीयत, मेरी कब्र पे लिखना जमीयत, ये प्यारी प्यारी जमीयत, ये राज दुलारी जमीयत, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि सियासी आस्पेक्ट से मगरिब ने हमें जमहूरियत का तोहफा दिया है, जिसमें हाकिमियत जमहूर को सब कुछ करार दिया है, और उसके साथ सेकुलरिज्म का तोहफा दिया है कि जिसमें इज्तिमाई मामलात से मजहब के अमल दखल को निकाल दिया है, स्टेट और चर्च के ताल्लुक को तकरीबन ख़त्म कर दिया। ये मैं मसीही इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मईशत के आस्पेक्ट से अगर हम जायज़ा लें तो मगरिब के तोहफ़ों में सूद सबसे बड़ा तोहफ़ा है। कैपिटलिस्ट निज़ाम और सूद सबसे बड़ा, उनके जो इदारे हैं वर्ल्ड बैंक की सूरत में, IMF की सूरत में, इसने कमज़ोर तबकात का, महरूम तबकात का, कमज़ोर अक़वाम का खून चूसना शुरू कर दिया है। और ये कैफियत मुआशरती अक़दार के सिलसिले में है कि मुआशरे की जो कदरें हमारे यहाँ, हमारी फेमिनिज्म की तहरीकें उठी है कि जो औरत और मर्द की हर सतह पर बराबरी के दावेदार है। अलगरज मगरिबी तहजीब ने हमें किया दिया, तो मगरिबी तहजीब ने हकीकी मानों में वो वैल्यूज़ दिए, वो निज़ाम ज़िंदगी दिया जो इंसान दुश्मन भी है और जो समाज दुश्मन भी है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अच्छे तरीके से इसका इहाता किया है कि यूरोप में बहुत रोशनी, इल्म व हुनर है, हक ये है कि बेचश्मा हैवा है ये जुल्मात, रानाई ये तामीर में, रौनक में, सफ़ा में, गिरजों से कहीं बढ़ के है बिंकों के इमारात, ज़ाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है, सूद कलाकों के लिए मर्ग मफाजात, बेकारी व उरियानी व मेखारी व अफलास, क्या कम है फिरंगी मदनीयत के फतूहात। और ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात। तो ये मगरिबी निज़ाम के मैनिफेस्टेशंस है जिसे इस वक्त हमें साबिक़ा दरपेश है। हम क्या करें? तो दो बातें हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक बात यह है कि जो हमारी रूहानी तहजीब है, जो हमारी दीनी तहजीब है, उनकी सेहत पर हमें गैर मुतज़लज़ल यकीन होना चाहिए। आज के दौर में आधा तीतर आधा बटेर ये कैफियत चलने वाली नहीं है। इमाम मुझे रोके है, झुके चे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। अगर ये कैफियत होगी तो फिर हम तरक्की में एक कदम भी आगे नहीं जा सकेंगे। हमें दिल की तमाम तर गहराइयों से दीन हक पर एतमाद होना चाहिए। और जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनन व बिमुहम्मद रसूलन, इस बात पर राजी होना, दिल दिमाग से राजी होना, ये बात हमारे रगो पे के अंदर हो, ये हमारे खून के अंदर हो, ये हमारे शऊर के अंदर हो कि इस्लाम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जितनी भी कदरें और वैल्यूज़ है, जितने भी तस्वुरात है, वो मबनी बर हक है। उसमें कोई कजरवी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, उसमें कोई मसला नहीं है। और ये उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब कुरान और सुन्नत के साथ हमारा गहरा रिश्ता होगा, हमारा मजबूत रिश्ता होगा। दूसरी बात यह है कि हम अपने फर्ज मनसबी को अदा करें। पूरी इंसानियत को ये दावत पहुंचाना ये हमारा काम है। शुहदा अलन्नास कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
ہم بہت محدود دائرے کے اندر بند ہیں اور پوری انسانیت کو گویا ہم اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہے اور وہ شاید ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں ہے، ہمارے ساتھ سٹرگل میں ہے، اور ان کو شاید ڈیفیٹ کرنا یہ ہمارے پیش نظر سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ انسانوں کی دل و دماغ میں اسلام کی حقانیت کو اتارنا، اسلام کی صداقت کو اتارنا، اسلامک ویلیوز کی ویریسٹی اور ساؤنڈنس پر ان کو قائل کرنا، یہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس سے پوری دنیا کے اندر جو ایک گلوبل ویلیج بن چکا ہے، اس میں حقیقی معنوں میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان یہ دلیل کی زبان ہو، ہماری زبان یہ لاجک کی زبان ہو، ہماری زبان دلوں کو موہ لینے کی زبان ہو، ہماری زبان دل و دماغ کو مسخر کرنے کی زبان ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ میں نے دے دیا، قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس مادی کائنات سے لوگوں پر یہ بات واضح کر دو کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس مادی کائنات کو بنیاد بنا کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الارض کیف سطحت والى الجبال کیف نصبت۔ یہ کیا ہے؟ مادی دنیا کو بنیاد بنا کر مابعد الطبیعیات میں ان عقائد کی صحت پر لوگوں کو کنونس کرنا جو حقیقی طور پر موجود ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کے موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئی انقلاب، دہ خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں، یہ زمیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ تو اس مادی دنیا کو بنیاد بنا کر دلیل کی زبان سے انسانیت کو مخاطب کرنا، کیونکہ مجھ سے پہلے جو کہا گیا کہ سوشل میڈیا کا ٹول ہمارے لیے غیر معمولی طور پر انسٹرومنٹل ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مادی دنیا سے ہم اپنے آپ کو لا تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب سے کائنات کو مسخر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہمیں اپنے آپ کو ویل ایکویپڈ بنانا ہے، تحقیقات کی دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں، ہمیں اکتشافات کی دنیا میں مغرب کو پیچھے چھوڑنا ہے، اور اس مادی کائنات میں جو کارفرما قوانین ہیں ان کا پتہ بھی لگانا ہے، ان کو مسخر بھی کرنا ہے، اور ہماری اس سست روی پر، اس کم علمی پر، اس بے علمی پر، اس علمی بانج پر گویا اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہے۔ وہ جو اقبال نے بات کہی تھی کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کیوں کند ہوا ہے تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ تو وہ تحقیقی صلاحیت کدھر گئی، وہ تعمیری صلاحیت کہا گئی، وہ لائبریریا کہا گئی، ان کی اس اپنے کور ویلیوز کی طرف ہمیں آنا ہوگا تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ یہ آج کے دور میں اسلامی جمعیت طلبہ کی ضرورت ہے۔ میں خاتمہ کلام اقبال کی اس نظم سے کرنا چاہتا ہوں جس کا ایک شعر آپ نے بطور موضوع رکھا ہے، اور وہ ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت بیٹے کے نام، ہو تیری بیاباں کی فضا تجھ کو گوارا، ہو تیری بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت تو چاہے صفت سیل روا چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، حاصل کسی کا مل سے یہ پوچھیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مارک روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا، اور تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہم نہایت مشکور ہیں اپنے پینلسٹ کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے اس اجتماع ارکان کے لیے اور آج کی اس پینل ڈسکشن کے لیے وقت نکالا ہے. یقیناً وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنا تھوڑا سا ایجنڈا تبدیل بھی کر رہے ہیں اور امیر جماعت کی مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب ہمارے پینل ڈسکشن کے جو تیسرے مہمان ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور امیر جماعت محترم کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کنٹینیو بھی کریں گے. تو امیر جماعت کی اجازت سے میں ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری آج کی اس پینل ڈسکشن کے جو آخری پینلسٹ ہیں وہ اس موضوع کے اوپر اراکین جمعیت سے مخاطب ہوں. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جمعیت 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 من حق الجودي من المودودي من سيد قطب من الجماعات من الحماس طيبان طيبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو پکارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. انتہائی قابل صد احترام امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق بھائی، محترم ناظم اعلیٰ شکیل بھائی اور میرے محترم ساتھیوں، بھائیوں اور دوستوں، بخدا آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1987 کے بعد پہلی مرتبہ جمعیت کے اجتماع ارکان میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. اور جمعیت کا اجتماع ارکان حقیقت میں ہماری روح کی تازگی کا سبب بنتا ہے. اذان کا انتظار کرتے ہیں.
یہ جنگ تہذیب کی جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے. جب سے انسانیت اس دنیا میں بسی ہے، اس تہذیب کی جنگ کے نام بدلتے رہے ہیں. کبھی یہ تہذیب نمرود کی شکل میں، کبھی قارون کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی قیصر روم کی شکل میں، کبھی رستم کی شکل میں، اور کبھی مغرب کی شکل میں. کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ اس نظام میں جب تک دنیا میں آخری انسان ہے یہ کشمکش چلتی رہے گی. اسی لیے کہ اس کشمکش کی بنیاد پر اس دنیا کا فیصلہ ہونا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا خیرٌ و ابقیٰ. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے دارالعمل کے لیے کہ اس کشمکش میں وہ لوگ کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی اس تصویر میں رنگ بھرنے کا سبب بنیں گے، جو اللہ کی آواز کو بلند کرنے کا سبب بنیں گے، وہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک بڑے اجر کے مستحق ہوں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جنگ اور جدوجہد آج کا یورپ کہ جو ہمارے سامنے ایک ایسی تہذیب کو پیش کرتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس تہذیب کے بارے میں اقبال یہ بات کہتا ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. میں اگر تھوڑی دیر کے لیے پاز کروں تو میں اس مغربی تہذیب کا پچھلے 30 سال سے گواہ ہوں. وہ تہذیب کہ جس کی معاشرت، جس کی معیشت، جس کی اخلاقیات اسفل سافلین کو پہنچ چکی ہے. وہ تہذیب کہ جہاں خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. وہ تہذیب کہ جس کی معیشت ایکسپلائٹیشن پر شامل ہے. وہ تہذیب کہ جس کی بنیاد اخلاقی بنیادیں خاندانی نظام ختم ہونے کی وجہ سے بالکل بکھر کر رہ گئی ہیں. وہ تہذیب کہ جو کسی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوئی نہیں ہے. وہ تہذیب کہ جو آج جانوروں سے زیادہ نیچے گر چکی ہے. اس تہذیب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس تہذیب میں اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جانوروں سے رشتے کریں، لوگوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے ہم جنسوں سے رشتے کریں. بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں. بات یہ ہے کہ میں اور آپ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی بھی قوم عروج حاصل کرنا چاہے، اس قوم کے عروج کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں. اس کی سب سے پہلی بنیاد ہے اس کے اخلاق اور اس کے علم کی برتری. اس کی دوسری بنیاد ہے اپنے نظریے سے اخلاص، اپنے نظریے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اپنے نظریے کے لیے اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ. اور قوم کے عروج کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ وحدت اسلامی، وحدت سیاسی کی علمبردار ہو. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہتے تھے کہ اسلامی انقلاب آئسولیشن میں نہیں آ سکتا. اسلامی انقلاب لانا ہے تو آپ کو اربوں لوگوں تک پہنچنا ہوگا، کروڑ. ساتھیوں، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے جب بھی چیلنج آیا، 60 کی دہائی کوئی آسان دہائی نہیں تھی. 60 کی دہائی میں جہاں کمیونزم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، جہاں سوشلزم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، جہاں قادیانیت کی آوازیں بلند ہو رہی تھی،
جہاں سنت کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے دلیل کی زبان اختیار کی۔ دلیل کی زبان کی بنیاد پر انہوں نے اس وقت کے نوجوانوں کو وہ ہتھیار دیا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہم نے اپنے مخالف کو قائل کیا اور ہم نے اپنی برتری ثابت کی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں میرے اور آپ کے کرنے کا جو سب سے بڑا کام ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دلیل کی بنیاد پر بات کرنی ہے۔ دیکھیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کلاشنکوف کے ذریعے کوئی انقلاب لایا جائے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ بندوق اور زور اور زبردستی کی بنیاد پر آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لیں۔ میں آپ کو حقیقت یہ بات کہتا ہوں کہ آج کا جو چیلنج ہے، چاہے وہ بیرونی چیلنج ہو یا اندرونی چیلنج ہو، اسے دلیل کے ہتھیار سے جیتا جا سکتا ہے۔ ہم دلیل کی زبان سے بات کریں گے، ہم لوگوں کے دلوں کو جیتیں گے۔ میں بات کہتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محترم سراج صاحب آج یہاں موجود ہیں کہ دیکھیں آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ ہونے والا ہے، ہمارے اندر کے لوگ دین کی بنیادوں کو ہلانے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے عقائد کو چیلنج کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ان انسٹیٹیوشنز کو جو 1400 سال سے چل رہے ہیں ان انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ شٹ اپ کال دے کر آگے بڑھ جائیں۔ آج ہش ہش کا زمانہ نہیں ہے۔ آج لوگوں کے ہاتھوں میں سارا علم موجود ہے۔ آپ لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے باہر کے لوگ ہوں، چاہے اندرون کے لوگ ہوں، دلیل کی زبان سے، حوصلے کی زبان سے، خود اعتمادی کی زبان سے۔ آج جمعیت کا جو پیغام علامہ اقبال کا پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے میرے بھائیوں، محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، ڈائیور کو، کہ جب تک کہ وہ سمندر کے بیچ جا کر نہیں جائے گا اندر پانی کے، وہ سمندر کے خزانوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ لوگ کے جو کناروں پہ رہنے والے ہیں، وہ لوگ کے جو انتظار کرنے والے ہیں، وہ لوگ کے جو اچھے دن آنے کے منتظر ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یہ انقلاب تو آ کر رہے گا، یہ تبدیلی تو آ کر رہے گی۔ بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا مقام ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس انقلاب کا حصہ بنیں تو ہمیں آج سے اس انقلاب کے لیے کام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، سب سے پہلی بات جو میں نے کہی کہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ کرنے کا کام یہی ہے کہ حوصلہ دیا جائے، کرنے کا کام یہی ہے کہ علمی بنیادوں پر وہ دلائل حاصل کیے جائیں کہ جن دلائل کی بنیاد پہ ہم سامنے والے کو قائل کر سکیں، لاجواب کر سکیں۔ اور میرے بھائی نے ایک بات کہی، اس بات کے جواب میں میں ایک بات کہوں گا، مغرب جو بھی ترقی کرتا ہے یہ بہت غلط سوچ ہوگی ہماری کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اپس اینڈ ڈاؤن رکھے ہیں کہ وہ کبھی مسلمانوں کو اقتدار دیتا ہے، کبھی مغرب کو اقتدار دیتا ہے، کبھی قیصر روم کو اقتدار دیتا ہے، کبھی رستم کو اقتدار دیتا ہے۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشل ہے وہ پوٹینشل سامنے آئے۔ تو انسان جو بھی ترقی کرے گا اس دنیا میں وہ قرآن کی ترقی ہے، وہ اسلام کی ترقی ہے، وہ ہماری ترقی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا یہ اسلام ورسز مغرب ہے، نہیں، انسان جب ترقی کرے گا اس ترقی کو ہم اون کریں گے۔ ہاں، اگر اس ترقی میں اللہ تعالیٰ کو نکالنے کی بات کی جائے گی، اس ایکویشن میں کہ جو ایکویشن کائنات، انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے،
تو وہاں ہم یہ بات کہیں گے کہ اس ایکویشن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہ پوٹینشل دیا، یہ صلاحیت دی، یہ قوت دی، یہ انرجی دی، یہ انٹلیکٹ دیا کہ ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہم آج پہنچے ہیں۔ میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے آپ سے صرف یہ بات کہوں گا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کہ اقبال ہی کے اشعار میں تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اب اس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ ویژن عطا کرے کہ ہم آج بیٹھ کر آنے والے کل کو دیکھ سکیں۔ قیادتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو قیادتیں آج میں نہیں کل میں رہتی ہیں۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مولانا اپنے آج کے زمانے کو مخاطب کرتے ہوئے کل کے زمانے کو بھی مخاطب کرتے تھے، آج کے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے کل کے چیلنج کی تیاری کرتے تھے۔ جمعیت کے یہ نوجوان، ان میں وہ پوٹینشل موجود ہے انشاءاللہ کہ آج جو چیلنج ہے ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ کل آنے والے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی جس طرح تذکرہ کیا کہ ہمارے آج اسی پروگرام کے لیے امریکہ سے آج صبح ہی پہنچے ہیں، اور امیر جماعت نے کہا کہ وہ اس پوری تہذیب کے خود گواہ بھی ہیں